بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں آج کی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہیں۔ سر سے آج کا ہمارا جو سوال ہے، مسئلہ فلسطین، یہ سر مسئلہ ہے کیا، اور کیا یہ کوئی زمینی یا جغرافیائی مسئلہ ہے یا خالصاً مذہبی مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور عصر حاضر میں بھی اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے موجودہ جو غزہ کی صورتحال ہے، یہ اس مسئلہ اتنا قدیم اور پیچیدہ ہے کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ شکریہ گلیار صاحب۔ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ دنیا کے ہر مسئلے میں مذہب انوالو ہوتا ہے۔ جی جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب انوالو نہیں ہے۔ مذہب ہر جگہ انوالو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب دراصل کلچر کا نام ہے، اور کلچر کلیش انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ جی فلسطین کا مسئلہ جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کلچرل مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے، اور اس کا بھی ایک ماضی ہے۔ ماضی میں بھی یہ مذہبی مسئلہ تھا، اور آج بھی یہ مذہبی مسئلہ ہے، اور مستقبل میں بھی یہ مذہبی مسئلہ ہوگا۔ جی لیکن اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاریخ نام ہے قوموں کے عروج زوال کا، جی اور اس عروج زوال میں عروج کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، زوال کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، جی اور قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے۔ جی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو قومیں اخلاقی طور پر گر جائیں ہم ان کو باقی نہیں رکھا کرتے، جی اور جو قومیں اخلاقی طور پر مضبوط ہوں ہم ان کو برسر اقتدار لایا کرتے ہیں۔ قرآن رسول بیان کیا ہے۔ جی قرآن پاک ہی میں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ لوگوں کے فائدے کے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے نہیں، جو لوگوں کے فائدے کے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں انہی کو باقی رکھا کرتے ہیں۔ یہ اصول ماضی کی قوموں پر بھی اپلائی ہوتا تھا، آج بھی اپلائی ہو رہا ہے، آئندہ بھی اپلائی ہوتا رہے گا۔ قدرت کا یہ اصول ہے۔ اچھا، ایک چیز، دوسری بات یہ کہ تمام امتوں میں سے آخری امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ کو جب مبعوث کیا گیا تو اس وقت بھی قرآن نے یہی بات ارشاد فرمائی ایک اور انداز میں، اور وہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس بنا پر نہیں کہ تم اپنے لیے نکلے ہو، نہیں، اس بنا پر نہیں کہ تم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر اٹھے ہو، اور اس حقوق کے تحفظ کا معیار وہ نہیں جو تم چاہو، اس کا معیار بھی آگے بیان کر دیا کہ ہر اچھی بات کا حکم دینا ہے اور بری بات سے روکنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھیں اب یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ لوگ اور وہ قومیں ہی دنیا میں سرفراز ہوا کرتی ہیں جو اپنے لیے نہیں لوگوں کی خاطر جیتی ہیں، اور جو لوگ اپنی خاطر جب جینا شروع کر دیں تو قدرت کہتی ہے کہ پھر ہم ان کو باقی نہیں رکھا کرتے۔ قرآن پاک میں دیکھ لیجیے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال و دولت کی کثرت کا جو ہے نا یہ تمہیں قبر تک لے جاتی ہے اور تم اس سے باز نہیں آتے۔ تو اس طرح اس سے اور پھر قرآن کہانی ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ انسانوں کی خاطر فلاح و بہبود کی خاطر کوشش کرتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ جی کان حقا علینا نصر المومنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ احد میں جب کہ صحابہ تھوڑی سی ہزیمت اٹھا چکے تھے، اس وقت بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب تک مومن ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک سر بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ایمان کے ان اصولوں پر پورا اترتے تھے، ہاں جی اصول پر پورا اترتے تھے، جیسے اپنا طالوت علیہ السلام کا دور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے،
اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو باقی رکھا، جی ٹھیک ہے نا جی، یعنی قوموں کی جو سیادت تھی قیادت تھی ان کے ان اندر کے رکھی ان کے پاس رکھی، رکھی جی نہیں جی۔ جب ان لوگوں نے قرآن کے یا اللہ کے بتائے ہوئے ان اصولوں سے انحراف کیا ہم، تو وہی اپنا یہودیوں کی سلطنت جو تھی، ہم، حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ہم، اور پھر یہ ہوا، اور بائبل میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے ہم، کہ یہ لوگ اخلاقی لحاظ سے بہت گر چکے تھے۔ ہم، اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو پھر مسکن ہم نے ذلت و رسوائی مسخر کر دی۔ ہم، اب وہ چلے گئے، ہم، اب اس کے بعد ان کے بعد دور آ گیا مسلمانوں کا۔ ہم۔ مسلمانوں نے تو یہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہودیوں کے پاس رہا پھر بنی اسرائیل کے پاس بنی رہا، اسرائیل تھا ہم، جی کہہ لیں ہاں۔ اچھا اس میں پھر عیسائی بھی تو ہیں ایک دور میں عیسائیت دراصل کوئی باقاعدہ مذہب نہیں تھا، نہیں تھا یہ یہ عیسائی مذہب دراصل ایک ریفارمیٹو تحریک تھی جو تھی یہودیوں میں تھی۔ یہودیوں میں بیسیکلی یہ بھی عیسائی وہی دور ہے، اس ٹھیک لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں بنی سے تھے نا۔ اسرائیل میں سے تو اس کو ہم بنی اسرائیل کا پہلا دور ہاں، کہیں پھر گے اس کو پہلے اسرائیل کا آخری دور کہیں گے، آخری دور آخری دور کہیں گے۔ جی پہلا دور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع شروع ہوا، ہوا ٹھیک ہے نا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام تک۔ ٹھیک اس ہے کے بعد پھر یہ دور زوال آتا ہے، جی ٹھیک اور پھر آخری دور میں اس امت کو اٹھانے کے لیے، یہ بنی اسرائیل کو اٹھانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے۔ جی ٹھیک تو یہ بیسیکلی بنی اسرائیل کا دور تھا، لیکن آپ اس میں یہ ایک چیز میں ذہن میں رکھیے کہ اس پورے بنی اسرائیل کے دور میں جو دور اقتدار ہے بنی اسرائیل کا وہ صرف 90 سال کا بنتا ہے، ٹھیک جس میں حضرت طالوت کی، حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، حکومت رہی ٹھیک ہے نا۔ ہم، ایک بات یہ یہاں بھی ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیلی بھی اصل فلسطین کے نہیں تھے، جی یہ بھی عراق کے تھے، یہ جی عراق کے تھے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب اپنا فرعون کے مظالم سے اللہ نے نجات دی ہم، تو ان مظالم پر چونکہ انہوں نے صبر و برداشت کیا تھا تو ہم، موسیٰ علیہ السلام کے طفیل یعنی نبوت کے طفیل اللہ ہم، جل شانہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اور اس طرح ان کو فلسطین میں میں آباد کیا آباد کیا اور اور قبلہ اول بھی اسی دور میں اسی کے بعد جی انہیں کو ملا ان کو ملا۔ جی قبلہ اول شروع سے ہی انہی کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ہاں۔ قبلہ قبلہ ابراہیمی اول کے بارے میں بھی ایک ذہن میں رکھے کہ قبلہ اول اگرچہ بیت المقدس تھا ہم، لیکن یہ دونوں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تعمیر کیے تھے، دونوں جی اور اس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے اور بائبل میں بھی ذکر جی ہے اس کا۔ ٹھیک تو اب یہ لوگ اپنی بد کرداریوں سے باز نہیں آئے۔ حضرت ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، جی سمجھانے بجائے اس کے کہ سمجھ کر انسان بنتے، الٹا انبیاء کا قتل شروع کر جی دیا۔ ہم، حضرت مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہوئے قتل ہیں، کیا حضرت یحییٰ علیہ یحییٰ السلام کو قتل کیا جی، گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نشان تھے ان کی بقا کا، مکہ کا وہ بھی قتل ہو گئے، جی ان کے بقول قتل بقول ہوئے، ان کے ہم قول ان کے قتل کہ ہم ہوئے، نے انہیں پھانسی پہ چڑھا ہم نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ ہم، تو اب بائبل میں موجود ہے ہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میرے مرنے کے بعد تمہارے کسی گھر کی کوئی اینٹ پر سلامت نہیں رہے گی۔ صحیح چنانچہ پھر اللہ جل شانہ نے آخری عذاب جو ان پر بھیجا ہم، وہ تھا رومی حکمران ٹائٹس ٹائٹس کا نے، بالکل 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم، اس نے سب کچھ ملیا۔ پہلا عذاب، بڑا عذاب، ان پر 7 عذاب ہیں۔ ٹھیک پہلا سب سے بڑا عذاب تھا بخت نصر ہوا۔ وقت نصر بخت والا نصر سے پہلے بھی فرگوسن کا عذاب، جی لیکن بخت نصر نے تو ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ مٹا دیا ہم، پھر یہ حضرت ٹائٹس کا عذاب، یہ 2 بڑا عذاب تھا۔ ہم، اسی کا قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، ہم، وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين مرتين آیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ یہ اللہ کے کرائیٹیریے پر قائم نہیں رہے تھے، ہم، اللہ نے پھر ان کو پس پشت ڈال کر ٹھیک ہے ان پر ذلت اور رسوائی مسخر کر کے اب مسلمانوں کو اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے اب مسلمان آ کر کائنات کے مالک بن گئے، وہی ہم، فلسطین، شام، سارا ہم، کچھ مسلمان، ہم، رومی اور ایرانی سب ختم ہو ہم، گئے ہیں جی، ہم، اور پھر اسلام ہی رہا۔ ہم، اور پھر اس مسلمانوں نے مطلب ہے انسانی تہذیب و تمدن میں اپنے 1400 سال میں جو قابل فخر اضافہ کیا ہے، انسانی تہذیب و تمدن میں ملک صاحب دنیا کی کوئی قوم وہ قابل فخر اضافہ نہیں کر سکی جی جو مسلمانوں نے کیا ہے۔ ماشاء یہ بڑی بات ہے، جی ٹھیک ہے نہیں۔ الحمدللہ اب الحمدللہ، لیکن مسلمانوں کا جب اقتدار ختم ہوا، ہم، اب اس میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، مسلمانوں کے اقتدار سے مراد سلطنت عثمانیہ میں عرض کرتا ہوں، جی مسلمانوں کا جو اقتدار ختم ہوا وہ دراصل سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھا۔ زوال یہ جنگ عظیم اول کے بعد اول میں ہی جی اول میں جی اب ہوا یہ کہ مسلمان ایک بڑی طاقت تھے، ہم، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ رشیا، جاپان، ایران، اتحادی جو تھے جی سب ان سے گھبراتے تھے، جی سب پٹتے تھے، جی ٹھیک ہے نا۔
تو جنگ عظیم جو تھی دراصل یہ مسلمانوں کی خلافت کو ختم کرنے کا ایک یہودی پروگرام تھا، بہانہ تھا جی. جس کو یہ آور انٹرنیشنل جیوز کتاب ہے، اس کی اپنا اس کی کیا کہتے ہیں اپنا بیڈ فورڈ کی جی. لارڈ فورڈ کی کتاب ہے، اور اس میں اس کا ذکر آتا ہے. اصل ان کا کام تھا کہ مسلمانوں کو انوالو کر کے خلافت کا خاتمہ کیا جائے. ترکی جو تھا وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کو بالجبر شریک کیا، اور شریک کر کے جب شکست ہو گئی تو جرمنی کو 2 حصوں میں بانٹا، مشرقی اور مغربی، اور مسلمانوں کو 25 سے زیادہ ملکوں میں بانٹا، تقسیم کیا. اب یہ ایک معاہدہ ہوا تھا فرانس اور برطانیہ کے درمیان، اس میں رشیا بھی شریک تھا. یہ اپنا جو ایگریمنٹ ہے یہ نیٹ پر پڑا ہے، سائیکو پائیکاٹ ایگریمنٹ. سائیکو پائیکاٹ ایگریمنٹ میں حکومت برطانیہ اور حکومت فرانس نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کے حصے بکھرے کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دو. ٹھیک ہے جی. اب چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، اور اس کا نام کیا، اس طرح اس میں ایک چیز یہ ہمارے احباب کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس مسلمانوں کے اس زوال میں مسلمانوں کی نااہلی کو یقیناً دخل ہے، لیکن دشمن کی یارانہ پالیسیوں کا دخل اس میں زیادہ تھا، جس کا مسلمانوں کو تدارک کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے نہیں. لیکن جب ایسا کیا، انہوں نے کر لیا، تو صرف قدرت کے نادیدہ ہاتھ نے ایک اور بندوبست کیا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی. اب چونکہ یہ بڑے ملک تھے اور انسانوں کی تقدیر کے مالک تھے، اللہ نے پھر یہ کیا کہ ان کو اپنی بقا کی پڑ گئی اور دنیا میں ان کا اقتدار ختم ہو گیا. مسلمان ان کے تسلط سے کچھ آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب جو اعلان اپنا سائیکو پائیکاٹ ایگریمنٹ ہوا، اس میں برطانیہ نے فلسطین کے علاقے کو اپنے پاس رکھا. ٹھیک ہے نا. پلس اب ایک اور یہاں انتہائی افسوسناک ایک حقیقت ہے، جو مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کا کیسے ذکر کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جنگ عظیم اول کے بعد جب ترکی شکست کھا گیا تھا، تو یہودیوں نے سلطان ترکی کو آفر کی تھی کہ ہمیں فلسطین بحیثیت قوم کے بسنے دیجئے، ہم آپ کے تمام مالی نقصانات پورے کرتے ہیں. لیکن وہ شخص حکمران جو تھا وہ مسلمان حکمران تھا. اس نے کہا تھا میرا باقی ترکی بھی ختم ہو جائے، میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا تھا کہ جو آخری 3 وصیتیں فرمائی تھی، اس میں ایک وصیت رسول فرمائی تھی کہ اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بحیثیت سیاسی قوت کے باقی نہیں رکھنا. اب وہ جناب جب سلطان نے انکار کر دیا، یہ برطانیہ کے پاس چلے گئے. برطانیہ کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہو کر ان کی بنا پر یہ سلطنت ترکی تقسیم کی گئی، اور فلسطین جو ہے برطانیہ نے اس لیے اپنے پاس رکھا. اور پھر اس میں یہودیوں کو اپنا آہستہ آہستہ بسایا گیا. اب وہ ایک لمبی داستان ہے، اخبارات میں پڑھی جا سکتی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اب اگر سارے کو دیکھیے، اس میں سر ایک بات تو کلیئر ہے کہ اپنا اسرائیل کے وجود کے بعد انسانیت ماضی کے مقابلے میں زیادہ غیر محفوظ ہوئی ہے. اس کو مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ بنا کے انسانی بنیادوں پر سوچا جائے تو سر انسانیت زیادہ غیر محفوظ ہو گئی ہے. جنگ عظیم اول میں بھی عیسائی آپس میں لڑے جی، جنگ عظیم 2 میں بھی یہی کچھ ہوا، اور اس کے بعد اب فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسانیت کی تاریخ میں یہ کوئی قابل فخر مواد کا اضافہ نہیں ہو رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ مستقبل، سر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اور اسی دور میں ثابت کیا ہے کہ قوموں کی بقا میں جذبات کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ مادی ترقی کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی. مادی ترقی اپنی جگہ اہم ضرور ہے، لیکن جذبات کی قوت جو ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. افغانستان میں دیکھ لیجئے، بھوکے افغانیوں کے ہاتھوں اللہ نے رشیا کو بھی پٹوایا، سوویت یونین کو ختم کروایا، امریکہ صلح چھوڑ کر بھاگا. ٹھیک ہے نا جی. اب اللہ جل شانہ نے حماس کے لوگوں کی شہادتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ دین اور مذہب کی لاج انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے 50,000 انسانوں کی قربانی دینے کے بعد وہ ابھی بھی اپنا اس کا نام کیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر. جب اسلحے اور جذبات کا مقابلہ ہوا کرے تو تاریخ میں کبھی بھی مادی ترقی کامیاب نہیں ہوا کرتی, جذبات ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ جو کچھ نکلے گا تاریخ آپ دیکھ لے گی کہ بنی نوع انسانیت کے محافظ کامیاب رہیں گے اور بنی نوع انسان کے قتل و غارت گری کا سبب بننے والی قومیں بلاخر رسوا ہوں گی. ماشاءاللہ. اس موقع پر آخری بات ایک اور, اب اس موقع پر پاکستان کو اللہ نے جو ہندوستان پر فوقیت دی ہے اور یہ کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے, یقیناً میں اس کو بھی اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدماش کو ختم کروایا سوویت یونین کو, دوسرے بدماش امریکہ کو ختم کروایا سب اپنا افغانستان میں, تیسرے بدماش کو اپنا فلسطین میں ختم کروایا, ایک بڑا بدماش برطانیہ تھا اور اس کا بھی اللہ جل شانہ نے تھوڑا سا بندوبست کر دیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ قدرت اپنے پاسبانوں کو مدد کرے گی. تو یہ ایک سینیریو ہے سر. اس کو سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس پہلو سے دیکھ لیجئے کہ جو ماضی کے لوگ تھے انسانیت کے وہ زیادہ محافظ تھے, یا آج جو اقتدار میں ہیں وہ انسانیت کے محافظ زیادہ ہیں, اور قدرت ہمیشہ انسانیت کے محافظوں کو سپورٹ کیا کرتی ہے, انسانیت کے قاتلوں کو سپورٹ نہیں کیا کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ.